یہ جملہ پلٹا کے کہتا ہوں، سیدہ کائنات کی وہ واحد ملکہ ہے کہ جسے غلاموں نے مل کے مارا۔ سلامت رہے امام زمانہ آپ کا پرسا یہ فرش شہدہ بچھانا ہے ذات کا قبول فرمائے۔ اور سادات کا حق بنتا ہے کہ جب بھی ادائے سیدہ ہو، جتنے بھی مصروف ہو ضرور جایا کر۔ یہ بھی جملہ میرا نہیں، آگا بھائی خراسانی کا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی سید آتا اور اسے پتا ہو کہ سیدہ کی مجلس کہیں رکھی گئی تو اس پہ واجب ہے ضرور جانا، کا اس لیے کہ ماؤں کی میتیں اٹھانے بیٹوں کو آنا چاہیے۔ کہ اگر کوئی غیر آتا بھی ہے تو اس کا احسان ہے، لیکن اگر کوئی سیدہ کا لال ہے، سید ہے، سیدہ کو ماں سمجھتا، اس کا آنا بات ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ آکے پرسا نہیں دے گا تو پھر کون پرسا دے گا؟ سیدہ وہ مظلومہ، دو ہستیاں مقتل میں ایسی ہیں، مجھے صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں اور پھر طالب دعا۔ 2 ہستیاں مقتل میں ایسی ہیں کہ جن کے مصائب بڑے عجب، ایک ہے حسین، دوسری ہے سیدہ۔ جو نہیں سمجھے میں آسان کرتا ہوں۔ حسین کے لیے مقتل کہتا ہے کہ حسین کو رلا رلا کے مارا گیا، سیدہ کے لیے مقتل کہتا ہے کہ سیدہ کو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ مدینے کے لوگ علی کے پاس آ کے کہتے تھے، علی نبی ذاتی سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں، یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ہمیں سیدہ کے رونے سے اب تنگی محسوس ہوتی۔ علی روتے روتے نبی ذاتی کے پاس آئے گا، مدینے والے شکوہ کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ سیدہ نے تڑپ کے کہا، کیا ایک بیٹی اپنے بابا کو رو بھی نہیں سکتی؟ علی نے کہا، سیدہ آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک کھجور کے درخت کے پاس علی بٹھا دیتے تھے اور شام کو واپس لے آتے۔ مقتل کہتا ہے کچھ روز کے بعد علی صبح کھجور کے درخت کے نیچے نبی کی بیٹی کو بٹھا کے گئے۔ سیدہ وہاں بابا بابا کہہ کے روتی رہتی تھی کہ ایک شام واپس آئے، کیا دیکھا کہ سیدہ کی پیشانی زخمی ہے، درخت کٹا ہوا ہے، سیدہ نے ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، رخسار پہ خاک لگی ہوئی ہے۔ علی دیکھ کے تڑپے قریب آگے کہتے ہیں، سیدہ جب چھوڑ کے گیا تھا تو پیشانی سے لہو تو نہیں نکل رہا تھا، یہ ہوا کیا؟ کہ یا علی آپ کے جانے کے بعد مدینے کے پھر وہی بدماش آئے جنہوں نے دروازہ جلایا تھا، کہ یا علی انہوں نے درخت بھی کاٹا، میرے سر پہ لاٹھی بھی ماری، انہوں نے درخت بھی کاٹا، میرے سر کو بھی شکست آئی۔ بس بعد از نبی 90 دن زندہ رہی، جو زیادہ سے زیادہ کی روایت 90 دن زندہ رہی ہے نبی کی بیٹی۔ اب میں نے 2 جملے پڑھنے جو ابھی تک رو نہیں سکا، میں اس کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ 90 دن سیدہ زندہ رہی، بچے چھوٹے چھوٹے جن کی چھوٹی اولاد نہ وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ مقتل کہتا ہے، شیخ عباس امی نے لکھا، مقتل کہتا ہے اور عبدالرزاق مکرم نے بھی یہ روایت لکھی، 90 دن جب تک سیدہ زندہ رہی کبھی بچوں کو چہرہ دکھا نہیں سکی۔ خدا کی قسم مصائب تو میں سارا پڑھ گیا ہوں، کبھی بچوں کو چہرہ دکھا نہیں سکی۔ جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں، کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دادی کو تماچا مارا گیا تھا۔ آغا وحید خراسانی سے میں نے یہ جملے خود سنے، چھٹے امام نے امامہ اتارا، تڑپ کے کہا، ظلم تو یہ ہے علی کے گلے میں رسل پڑی ہوئی تھی، نبی کی بیٹی تماچے کھا رہی تھی۔ اجرکم اللہ، نبی کی بیٹی تماچے کھا۔ شیخ عباس امی کہتے ہیں ایک ظالم نے قاتل سیدہ سے پوچھا، کیا تم نے علی کے گلے میں رسن ڈال کر آسانی سے علی کو کھینچ لیا؟ وہ کہتا نہیں، جب ہم نے علی کے گلے میں رسن ڈالی اور کھینچنا شروع کیا، ہم نے دیکھا ایک مستور کا ہاتھ علی کے دامن میں آیا، کہا ہم